بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنیہا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران شہزادی کونین، دوسری مجلس ہے۔ جیسا کل میں نے کہا تھا کہ دعا کی ٹاپک پہ ہو رہی ہے مجلس، کل بھی میں نے دعا کے بارے میں بتایا تھا، اور دعا مانگنے کے لیے شہزادی کونین کا سب سے بڑا واسطہ ہے۔ اگر بیوی کا واسطہ دو اور اس کے بعد دعا مانگو، پھر دیکھو تمہاری دعا میں اثر پاور کتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے دعا۔ اور اس طرح مانگنا، ہر نماز کے بعد تسبیح کے بعد یہ پڑھو، بحق فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنیہا، کہ اللہ تجھے فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ۔ جیسے میں نے کہا کہ 13 معصومین کے واسطے آپ شہزادی کونین کو دے رہے ہیں۔ یہ اتنا ہی اسٹرانگ دعا ہے، 3 لائن کی ہے، لیکن مقام فاطمہ دیکھنا دعا میں اثر کیسے ہوتا۔ شہزادی کونین اس بی بی کا نام ہے کہ جس کی دعا، جس کے لیے دعا مانگ رہے، جس کے واسطے سے دعا مانگ رہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے علماء یہ کہتے کہ مادر حسین سے بڑا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں۔ مادر حسین اگر راضی تو اللہ بھی راضی، سب کچھ راضی۔ ہماری عبادتوں کی قبولیت شہزادی کونین ہے۔ شہزادی راضی ہو جائیں تو تمہاری عبادتیں بھی خوب، ورنہ پوری زندگی عبادت کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ پوری زندگی عبادت کرو، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں۔ دعا کبھی ڈائریکٹ نہیں مانگنا، آپ بے شک مانگ سکتے، اللہ کو بول سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان واسطوں کو بنایا، ہم اپنی طرف سے واسطے نہیں بنا رہے۔ یہ ذہن میں رہے، اللہ نے ان واسطوں کو بنایا۔ جیسے قرآن مجید میں دوسرا سورہ، سورہ بقرہ، الحم کے بعد والا سورہ، اس کی 36 یا 37 آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ نبی آدم جب جنت سے زمین پر آئے اور آنے کے بعد 200 ایئرس تک، 200 سال تک وہ اکیلے رہے، دعا مانگتے رہے۔ ان سے گناہ نہیں ہوا تھا، ترک اولا تھا، معصوم نبی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی سے کوئی گناہ ہوتا، کسی اور کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہر نبی معصوم ہے اور ان سے ترک اولا ہوا تھا۔ تو وہ جب زمین پر آئے، پہلا دن تھا، دن کے وقت آئے زمین کے اوپر، جبرائیل سامنے سامنے چل رہے تھے، پیچھے نبی آدم تھے، جنت سے آ رہے تھے۔ آپ امیجن کریں کہ جنت سے زمین پر آ رہے تھے۔ ہماری تمنا جنت میں جانے کی ہے نا، جنت سے زمین پر آ رہے تھے۔ آدم کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، لکڑی تھی، اور پیٹھ کے اوپر ایک پتھر تھا، سٹون تھا۔ زمین پہ آئے، جبرائیل نے ان کو چھوڑا۔ اس وقت زمین پہ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف نبی آدم تھے اور یہ پوری زمین تھی۔ نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کچھ ہے، کوئی یہ ایک انسان نہیں۔ پہلا انسان ہے جو زمین پر اترا، اور اترنے کے بعد دن گزرا، سورج ڈوبا۔ جب سورج ڈوبا تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔
اور وہ ابتدائی ڈیٹس تھے، تو چاند کی روشنی بھی نہیں تھی. نبی آدم رونے لگے. آپ امیجن کر سکتے کچھ نہیں ہے زمین پہ، اکیلا آدم ہے اور اندھیرا ہے ہر طرف، اور وہ آ رہے تھے جنت سے. وہاں اندھیرے نہیں ہے، وہاں صرف روشنی ہے، جنت ہے. رات بھر روتے رہے نبی آدم، رات بھر روتے رہے. صبح تہجد کا ستارہ نکلا، جبرائیل آئے. آنے کے بعد آدم نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ عجیب جملہ کہا یہ دنیا کی رات ہے. تو کہا اب یہ رات جائے گی کیسے؟ تو کہا 2 رکعت نماز پڑھو، ایک رات کے جانے کا شکر، ایک دن کے آنے کا شکر. یہی 2 رکعت نماز ہم امت میں فجر کی نماز بنی. جو آج ہم 2 رکعت فجر پڑھتے ہیں نا، وہ ایک رات میں پیسفل رات گزرنے کا شکر ہے، ایک دن میں آنے کا شکر ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ بہت آسانی سے سن رہے ہیں آپ. آنے کا شکر کہ دن بھی ویسی پیسفل گزر جائے، جیسے رات بڑے آرام کے ساتھ گزری نا، ساری تھکن اتر گئی رات میں، وہ شکر ادا کر رہے ہیں آپ. اور دن بھی اگر گزارنا چاہتے ہو بڑی پیسفل طریقے سے تو 2 رکعت فجر کی نماز ضرور پڑھو. میں نماز پہ نہیں بول رہا. شکر ادا کرنا. کل کی بات یاد ہے آپ کو کہ شکر کیا چیز ہے. اس کے بعد یہ 2 اسٹک اور یہ پتھر کیا تھا؟ یہ جو پتھر تھا یہ حجر اسود تھا. ارے یار، جنت سے لے کر آئے تھے جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا. کعبہ بنا حجر اسود سے بھی. حجر اسود کی اتنی امپورٹنس ہے کہ جنت کا پتھر ہے یہ بلیک سٹون. اور وہ جو سٹک تھی، لکڑی تھی جو ان کے ہاتھ میں تھی، یہ کیا تھی؟ یہ عصائے موسیٰ بنی بعد میں. آپ کو معلوم ہے اس عصا پہ کہ لکھا ہوا کیا ہے؟ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار قصص الانبیاء اور حیات القلوب سے پڑھ رہا. اس عصا کے اوپر جانتے کہ پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا. نبی آدم کا مشہور، جناب موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ یہ نبی شعیب کے پاس تھی. ان کے فادر اللہ تھے جناب شعیب. موسیٰ کی، شعیب کی بیٹی سے نبی موسیٰ کی شادی ہوئی تھی. تو جب چل رہے تھے، جا رہے تھے ایجپٹ واپس، تو شعیب نبی نے کہا تھا کہ موسیٰ یہ اتنی لکڑیاں ہیں اس میں سے کوئی ایک لے لو، راستے میں کام آئیں گی. تو وہ ایسا 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 دیکھتے دیکھتے ایک سٹک پہ اٹھا لیا، واکنگ سٹک جو ہوتی اٹھا لیا. اس پہ لکھا ہوا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، علی ابن ابو طالب ولی اللہ. جنت کی لکڑی پہ ابو طالب کا نام تھا. یہ معجزہ بنی، یہ نبی موسیٰ کا معجزہ ہی اسٹک ہے. یہ وہ لکڑی ہے جو نبی جناب آدم لے کر آئے تھے. 200 سال تک آدم روتے رہے زمین کے اوپر، 200 ایئرس تک. جناب حوا ساتھ نہیں تھی، اکیلے تھے. 200 ایئرس تک کوئی آدمی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا زمین کے اوپر، صرف نبی آدم. عبادت کرتے تھے، اپنے کھانے کا انتظام خود کرتے تھے، اور 200 ایئرس تک روتے رہے. 200 سال کے بعد جبرائیل آئے. ریگولر آتے تھے لیکن اب جب آئے تو آدم نے کہا بابا یہ کب جائے گا، یہ کب تک ایسے ہی رہوں گا؟ تو کہا آدم پوری زندگی گزر جائے گی، تم ان کا واسطہ دو کہ جن کی نور کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا تھا. نبی آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا. آدم نبی کے پیشانی سے نور نکلتا تھا جو محمد اور آل محمد کا نور تھا. تو کہا ان کا واسطہ دو. تو کہا کیسے دو؟ پھر یہ قصص الانبیاء حیات القلوب تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ آدم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. دوستو میں جو کہہ رہا نا، دعا مانگو تو ان کے وسیلے سے مانگو. نبی آدم کی دعا قبول نہیں ہوئی تو ہماری کیا ہوگی؟ بحق محمد و آل محمد. نبی آدم نے دعا کی تو اب اللہ نے ہر چیز کو پلٹا دیا تھا. جناب آدم ہر چیز پلٹا دی. 200 سال کے بعد آپ کی دعا قبول ہوئی. پھر اللہ نے ان کو ساری وہ چیزیں عطا کر دی جو وعدہ کیا تھا. بس میں زیادہ تاریخ اس میں نہیں جا رہا، میں صرف دعا میں پڑھ رہا، آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دعا ہم اپنی طرف سے نہیں مانگتے، وسیلہ اپنی طرف سے ہم نے نہیں ڈھونڈا، اللہ نے اس وسیلے کو بنایا اسی لیے. یہ تو جناب آدم ہو گیا.
پھر جناب نوح کے بارے میں کیا ہے؟ کشتی مشہور ہے، میں صرف واسطے بتا رہا آپ کو کہ مانگنا کیسے دعا. نبی نوح کی کشتی پوری بن گئی، اور اللہ بول رہا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بنوایا. جبرائیل سامنے کھڑے رہ کے بنوا رہے تھے، ایکچوئل جبرائیل انجینئر بنے ہوئے تھے، یہ ایسا بناؤ ایسا بناؤ ایسا بناؤ. پوری کشتی بن گئی، نیلز آئے تھے آسمان سے، لکڑیاں یہیں کی تھی. جب ساری کشتی بن گئی، جناب جبرائیل کے پاس 5 کیلے تھے ایک تھیلی کے اندر، اور وہ تھیلی چمک رہی تھی. اب نوح نے کہا کہ یہ بتاؤ اب یہ کیا کروں، یہ کہاں لگاؤ؟ تو جبرائیل نے کہا تھا یہ سامنے لگاؤ، ایک سائڈ میں لگاؤ، ایک دوسری سائڈ پہ لگاؤ، اور 2 پیچھے لگاؤ. اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ سامنے محمد تھے، ایک سائڈ پہ علی تھا، ایک سائڈ پہ فاطمہ، پیچھے حسن اور حسین. اور یہ کہا تھا کہ نوح تمہاری کشتی بچے گی ان ناموں سے. تو آپ سمجھ رہے محمد اور آل محمد کا واسطہ جب تک آپ دیتے. یہ تو جناب نوح ہو گیا. پھر جناب ابراہیم کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ جب وہ آگ میں جا رہے تھے تو ان سے کہا گیا تھا، جبرائیل نے بولا تھا کہ یہ بولنا اسی طرح سے، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد نجیتنی، کہ پروردگار تو مجھے نجات دے دے محمد اور آل محمد کی وجہ سے. تو ان کے لیے پھر آگ گزار ہوئی. ہر نبی نے ان کا واسطہ دیا تو دعائیں قبول ہوئی. تو دوستو جب نبیوں کا واسطے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، آل محمد کا، بڑے بڑے نبی کا، تو ہم کیا ہے؟ تو کبھی دعا اپنی مرضی سے نہیں مانگنا. دعا ایک نیسیسٹی ہے، یاد رکھو. ہماری زندگی کی امپورٹنٹ ترین چیز کا نام دعا ہے. دعا اگر تمہارے پاس آ جائے نا، یہ بڑی بڑی چیزیں تمہارے پاس سے ٹل جائیں گی. ہر چیز ٹل سکتی ہے اگر دعا کے سہارے تم دعائیں مانگتے رہو. اس لیے کہ اللہ یہ بولتا کہ تم مانگو مجھے اچھا لگتا ہے. ہم بندوں سے مانگتے ہیں تو عزت جاتی ہے، اللہ سے مانگنے میں عزت نہیں جاتی. کیا بول رہے ہیں؟ کبھی بندوں سے مت مانگو. سگا بھائی ہے تمہارا سڈنی میں، بہت پیسے والا ہے، اور تم غریب ہو، تم کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، تم آدھی رات کو اپنے بھائی کو فون کر سکتے؟ پیسے والوں کا کبھی میں نے بتایا ایک مزاج ہے، آپ کر سکتے فون بھائی کو کہ بھائی آئی مین اے پرابلم پلیز ہیلپ می. وہ بولے گا یہ ٹائم ہے بات کرنے کا؟ صبح فون کرنا، وہ بھی موڈ اچھا رہا تو دے گا. آدھی رات کو کسی کو فون نہیں کر سکتے. یہ انسان ہے بندوں سے مانگنے کا، یہ پرابلم کہ ٹائم پہ مانگنا پڑتا. کیا بول رہا ہے؟ موڈ دیکھ کے مانگنا پڑتا، مزاج دیکھ کے مانگنا پڑتا. اگر غصے میں تو گیٹ آؤٹ بولے گا. سگا بھائی ہے نہیں دے گا. اس کے برعکس اللہ یہ بولا کہ اندھیرے میں مانگو میں دوں گا، آدھی رات کو مانگو دوں گا، دن کے اجالے میں مانگو دوں گا، سوتے ہوئے مانگو دوں گا، چلتے ہوئے مانگ. اللہ کے پاس کنڈیشن نہیں ہے کہ کب مانگو، 24/7 مانگتے جاؤ، وہ دیتا جائے گا. تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ دیتا ہوا نہیں. تو مانگ ایک سٹیج تک مانگو گے، لیکن اللہ بولتا ہے کہ مانگتے جاؤ. مجھے سب سے اچھا بندہ وہ ہے کہ جو میری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے. دعا مانگنے کے لیے کبھی سٹائل سے نہیں مانگنا. میں کیا بولوں، کوئی سٹائل اللہ کے سامنے نہیں کرنا، بے نیازی سے مانگو. مولا حسین کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، مشہور ترین دعا روز عرفہ، ویری ویری ریکمینڈڈ دعا. اس دعا میں مولا حسین یہ بول رہے کہ جب تم اللہ سے مانگو تو اپنے آپ کو غلام سمجھو، اس کو آقا سمجھو. یہی وہ دعا ہے کہ جس میں حسین نے یہ کہا ہے. مانگتے مانگتے فاطمہ کا لال یہ کہتا ہے کہ اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا. دعا کا کنکلوژن یہی ہے. مولا حسین کہتے ہیں کہ اس نے کیا کھویا جسے تجھے پایا، اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھویا. مقصد کیا ہے حسین کا؟ کہ ہر چیز آپ کو مل جائے اور خدا نہ ملے تو فائدہ کیا ہے؟ بلینر ٹریلینر بن گئے تم، لیکن اگر اللہ نہ ملے. اس کے برعکس پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ، معصوم ہمارے ساتھ.
یعنی اللہ کا رہنا معصوم کا رہنے کے برابر. معصوم اگر آپ کے ساتھ ہے تو ہر چیز آپ کی ہے. یہ کبھی ڈس ہارڈیڈ ہو کے نہیں مانگنا, کبھی ڈس ہارڈیڈ نہیں ہونا. شیعہ کو تو ہونا بھی نہیں چاہیے, علی والے کو تو ہونا بھی نہیں چاہیے, کبھی ڈس ہارڈیڈ نہیں ہونا. ٹھیک ہے ایک سٹیج ہے, آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی لیکن وہ سننے والا ہے. اچھا ایک عجیب بات, ایک اور روایت یاد آئی کہ مثال کے طور پہ دنیا میں آپ سڈنی میں مانگے جا رہے لیکن آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ کئی چیزیں مانگتے ہیں لیکن نہیں ہوتی, قبول ہی نہیں ہوتی. انسان ڈسائیڈڈ ہو گیا. جب یہ مرے گا اور روز محشر پہنچے گا تو اس کے سامنے نعمتوں کے پہاڑ آ جائیں گے. لوگ یہ پوچھے گا بندہ اللہ میں نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی جو اتنا ملا. آواز آئے گی تو دنیا میں مانگتا تھا نا, وہاں نہیں دیا نا, اب یہاں لے لے. تو بندہ بولے گا کاش کچھ نہیں ملتا دنیا میں, سب کچھ یہاں مل جاتا. اس لیے کہ دنیا میں جو ملے گا یہ عارضی ہے, جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک آپ کے کام آئے گا, اس کے بعد ہر چیز نکل جائے گی. اگر وہاں جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا آپ کے ساتھ. تو دعا اتنا مانگو. میرے پاس ایک لسٹ آئی دعاؤں کے لیے, اس لیے کہ ہماری ماں بہنوں کے پاس بڑی لسٹ رہتی ہے دعاؤں کی. ایک لسٹ آئی ہے پوری کہ اس پہ بولو, اس پہ رزق کے لیے بولو, رزق حلال رزق کھانے کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرنا رزقاً واسعاً حلالاً طیباً ملے. ہمیشہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً. رزق کے لیے صبح اٹھ کے, اب میں آپ کو ایک مولا علی کی ایک چھوٹی سی دعا کا ایک جملہ پڑھ رہا. صبح اٹھ کے یہ دعا کرو. آپ اردو میں بھی بول سکتے ہیں, انگلش میں بھی بول سکتے ہیں. میں ان خواتین کا جواب دے رہے کہ جنہوں نے آج ای میل کیا, واٹس ایپ پہ بھیجا, کیا ہے یہ سب کے لیے فائدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. ایک لائن کی دعا ہے, آپ اردو میں بول. اب اس کا ترجمہ سنو. یہ صبح اٹھ کے ہر مرد و زن ہم سب شکر ادا کریں. کل کی مجلس یاد ہے شکر کے اوپر کہ اللہ تم شکر ادا کرتے رہو گے, اللہ کبھی تمہارے رزق کو نہیں کسی چیز کو نہیں روکے گا, تم جب تھینک یو بولتے رہو گے. معصوم کا جملہ ہے کہ جتنا تم شکریہ ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا, نعمتیں بڑھتی جائیں. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ, آپ صبح اٹھ کے یہ بولنا ہے آپ کو, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے. اگر بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا رزق تو سڈنی میں صرف پیسے والے زندہ رہتے, غریب تو مر جاتا. ہمیشہ یاد رکھو تمہارا رزق اس کے ہاتھ میں, اور وہ دیتا ہے, اور ایسا دیتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے رزق ملتا, جہاں سے تم تصور بھی نہیں کر سکتے, امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کیا یہاں سے مجھے جاب ملے گی, یہاں سے مجھے بزنس ملے گا. 100% وہ چاہے تو ہر راستوں کو کھولتا. صلوات پڑھو محمد. یہاں گھڑی بڑی تیز چلتی ہے, I don't know why. سڈنی کی گھڑیاں تیز ہیں. تو رزق کے لیے جو مجھ سے کہا گیا اس پہ میں بولا کہ رزق کے لیے بہترین جو دعا ہے صبح فجر کے بعد 36 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھنا. یہ اللہ کا نام ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. اگر اللہ راستہ بنانے لگا تو کوئی روک سکتا؟ وہ دیوار میں سے دیتا ہے رزق, دیوار میں سے. وہ چاہے تو دیوار میں سے مل سکتا اگر اللہ چاہے تو. یا مسبب الاسباب, اللہ کا یہ عجیب 99 نیمز میں سے ایک عجیب نام ہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. اور جب تو راستہ بنا گا, آپ یقین کرو میری بات میں, مجھے کئی واقعات یاد آ رہے ہیں لیکن روک رہا ہوں کہ کیسے اللہ رزق کو دیتا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے تم کو رزق ملے گا. کوئی لے آف نہیں ہوتا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرتے رہے. تم یہ امپاسبل ہے کہ تم کوئی بزنس کے لیے جا رہے اور تم کو بزنس نہ ملے اگر تم اللہ پہ بھروسہ ہے. دیکھیے اللہ پہ بھروسہ, معصومین پہ بھروسہ ایک ہی بات ہے. تو یا مسبب الاسباب کی تسبیح بھی نہیں, 36 ٹائمز پڑھو.
اور شہزادی کونین کی تسبیح پڑھ کے رزق کے لیے باہر نکلو. صبح میں گھر سے نکلتے وقت تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو. اللہ اکبر 34، الحمدللہ 33، سبحان اللہ 33 پڑھ کے نکلو. جب نماز قبول کرا سکتی ہے تسبیح تمہارے رزق کو نہیں کھول سکتی. کیا سن رہے ہیں؟ ادھر والوں کو بولو خاموش ہے. جب تمہاری واجب نماز قبول کرا رہی ہے تسبیح، تو رزق کیا چیز ہے؟ وہ تو ایک لمحے میں مل جائے. شہزادی چاہے تو ایک لمحے میں مل. گھر سے نکلتے وقت یا کار میں بیٹھ گیا، بیٹھ کے بیفور یو اسٹارٹ یور کار ہاتھ پہ پڑھ لوں. اچھا، ہاتھ پہ پڑھنے کا ایک ثواب اور بتاؤں. تسبیح پہ ضرور پڑھو، میں منع نہیں کر رہا، لیکن ہاتھ پہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ جب تم 34 ٹائمز اللہ اکبر بولتے یا 33 الحمدللہ یا 33 سبحان اللہ، یہ انگلیاں روز محشر اللہ کو گواہی دیں گے کہ یہ اپنی انگلیوں کے اوپر تیری تسبیح کرتا تھا. نہیں سمجھے؟ عذاب الہی سے خبر میں بچ جاتے ہیں. یہ جس ہاتھ سے جن انگلیوں سے تم تسبیح پڑھتے ہو وہ انگلیاں لحد میں روشن ہو جاتی ہیں. اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے بہترین تسبیح مظلوم بی بی زہرا. رزق کے لیے اس سے بہتر. گھر سے نکلتے وقت آپ تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھ کے نکلو، کار میں بیٹھ کے پڑھو یا گھر کے دروازے پہ کھڑو. تیسری چیز بتا دے گا کہ زیارت وارثہ رزق کے لیے بہترین زیارت ہے. کئی چیزوں میں فائدہ ہے اس میں، لیکن رزق کے لیے تمام علماء یہ بولتے ہیں کہ زیارت وارثہ اگر کوئی پڑھ کے نکلے تو اس کا رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے. اچھا، اس میں اور یہ بتایا گیا جس مقصد کے لیے وہ جائے گا اس مقصد میں کامیابی ہوگی. تو آپ کے 1000 مقصد ہوں گے، آپ کی 1000 دعائیں ہوں گی، آپ 1000 کام کے لیے جا رہے. تو جس مقصد کے لیے تم جا رہے اس مقصد میں تم کو کامیابی ہوتی ہے. اگر زیارت اب کتنی دیر کی زیارت ہے؟ 5 منٹ. مولا حسین کی یہ زیارت پڑھ کے نکلو، دیکھو پھر تمہارے رزق کے دروازے کھلتے کیسا. صلوات پڑھ لے محمد وآلہ مجھے کہا گیا امیگریشن کے لیے کوئی عمل بتاؤ. امیگریشن کے لیے کئی لوگوں کے پرابلمز ہیں، اللہ سب کے پرابلمز دور کرے. امیگریشن کا اگر تمہارا پرابلم، میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں اس لیے کہ یہ واقعات کئی جگہ ہوئے، اٹلانٹا میں ہوا اور کئی جگہ ہوئے. یو ایس میں بھی پرابلمز ہیں لوگوں کے امیگریشن کے، گرین کارڈ نہیں آ رہا، یہ نہیں آ رہا وہ. تو امیگریشن کا اگر خدا نخواستہ کسی کو پرابلم تو وہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام پڑھے. کئی لوگ نہیں پڑھے ہوں گے اور کئی لوگ پڑھے ہوئے بھی ہوں گے. اس سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز کہیں ہے پوری شیعہ فقہ میں، ہماری پوری فقہ میں اس سے زیادہ ریکمینڈڈ کوئی نماز نہیں. اتنی ذمہ داری سے بول رہا کہ شیعہ فقہ میں، اور یہ نماز سرکار سے ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول نے ہم کو دیا. اور جعفر طیار کون تھے؟ جعفر طیار جناب ابو طالب کے تیسرے بیٹے، مولا علی علیہ السلام کے بڑے بھائی، شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے فادر ان لا. آپ کے بڑے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی زینب کے شوہر، اور محمد ابن جعفر طیار شہزادی ام کلثوم کے شوہر. یہ وہ نماز ہے. جعفر طیار اس شخصیت، اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جب مکے میں اسلام 5 سال کا تھا، جس 5 سال ہوئے تھا، کافر اور مشرکین ظلم کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے، یہ اسلام کی پہلی ہجرت ہے، پہلی ہجرت ہے. اللہ کے رسول نے، سرکار نے جناب جعفر طیار کے ساتھ 70 مسلمان، 70 نئے نئے جو مسلمان تھے ان کو وہاں سے ہجرت کرا کے جان بچانے کے لیے افریقہ بھیج دیا. اور گئے تھے جب اسلام مکے میں، بہت شارٹ کر رہا، مکے میں تھا، اور یہ واپس آئے جب اسلام مدینے میں آ گیا تھا. 14 یا 15 سال یہ افریقہ میں رہے. آج جو افریقہ، پورے افریقہ میں جو شیعت ہے، مسلمان جو ہے، وہ ان کی وجہ سے. انہوں نے وہاں تبلیغ کی اور یہ کر کے 15 سال تک وہاں رہے. 15 سال کے بعد آئے. جب یہ آئے تو اس وقت اسلام مدینے میں آ گیا تھا. مکہ پہنچے، یہ تو اطلاع تھی کہ اسلام مدینے میں، مدینہ آئے. میں بہت شارٹ کر رہا، صرف آپ کو امپورٹنس بتا رہا. مدینہ منورہ آئے، آ کے پوچھا کہ اللہ کا رسول کہاں ہے؟
تو لوگوں نے کہا کہ وہ خیبر گئے ہوئے، انہیں جنگ خیبر کا زمانہ تھا، اور خیبر مدینہ منورہ سے 70 کلومیٹرز کے اوپر، 170 کلومیٹرز کے اوپر، آج بھی وہ فورٹ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ آل دا وے ٹریول کر کے میری طرف دیکھو، بڑا انٹرسٹنگ یہ روایت ہے، اس لیے میں پڑھا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے امیگریشن کے لیے یہ نماز اتنی ریکمنڈ ہے۔ آپ سڈنی میں پڑھے، میں سڈنی میں یہ نماز پڑھا چکا جب میں اس سے پہلے رمضان میں آیا تھا۔ تو بہرحال خیبر پہنچے تو اب میری طرف دیکھو، وہ لمحہ تھا، وہ وقت تھا کہ جب 40 دن کے بعد خیبر فتح ہوئی تھی۔ مولا مرہب کو مار کے علی کے ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی، ایک ہاتھ میں مرہب کا سر تھا، وہ خیبر کے فورٹ سے آ رہے تھے اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف۔ راستے میں بڑے بھائی سے ملاقات، 15 سال کے بعد دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے، پھر یہ دونوں بھائی اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف چلے۔ سرکار ظاہری طور پہ انتظار کر رہے تھے میرے مولا کا، لیکن پتا تھا کہ جعفر بھی آئیں گے۔ اب آپ میری طرف دیکھو، جیسے ہی یہ خیمے میں گئے اللہ کے رسول کے، سرکار کھڑے ہو گئے، علی کو حق کیا، مبارکباد دی، اس کے بعد جناب جعفر طیار کو زور سے حق کیا 15 سال کے بعد۔ اس کے بعد عجیب جملہ بولا، دونوں ہاتھ جعفر طیار کے کاندھے پہ رکھ کے کہا کہ جعفر میں کس کی خوشی بناؤں، خیبر کی فتح کی یا تمہاری واپسی کی؟ کہاں لے کے جا کے ملایا؟ جعفر کی واپسی کو خیبر کی فتح سے ملایا۔ کہا کس کی خوشی بناؤں، خیبر کی فتح کیا تمہاری؟ اس کے بعد یہ نماز ہم کو دی۔ سرکار نے دونوں ہاتھ جناب جعفر طیار کے شانے پہ رکھا، شانے پہ رکھ کے کہا جعفر، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک کسی نبی کی امت کو اللہ نے یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا۔ اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھے گا اور اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہوں گے، سٹارز جو کاؤنٹلیس ہیں، پھر کہا کہ جو پانی کے خطروں کے برابر، یہ بھی کاؤنٹلیس، اتنی اگر کسی کی حاجات ہے اور یہ نماز پڑھے تو وہ مصلی سے اٹھے گا نہیں، اللہ اس کی حاجت پورا کرے گا۔ میں ابھی کہہ رہا تھا، بعد میں آپ نے بڑی آسانی سے سنا کہ اگر تم ٹرسٹ کرو گے اللہ کے اوپر، بھروسہ کرو گے تو ملے گا۔ اگر ذہنوں میں یہ ہے کہ ارے اتنی دعائیں کیسے قبول ہوں گی، اس کے خزانے میں کمی ہے اس کے خزانے میں، مانگنا نہیں آ رہا، یقین نہیں آ رہا۔ سب سے پہلی چیز دعا کے لیے کہا گیا کہ یقین کو پیدا کر۔ جب تک تمہارے پاس یقین نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ میں ایک بات یہاں روک کے بولتا، دوستوں تم رات بھر عبادت کر رہے سڈنی میں، رات بھر عبادت کر رہے، یقین ہی نہیں ہے کہ میری عبادت قبول ہوگی یا میری دعا قبول ہوگی۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ رات بھر سو جاؤ، 2 سجدے یقین کے کر لو۔ نہیں سمجھ، بلیو، اپنے بلیو کو، اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کرو۔ تم اس علی کے ماننے والے ہو یار کہ جن کا جملہ ہے میرے سامنے سے حجابات ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کمی نہ ہو۔ یہ میرے مولا نے کہا ہے نا۔ پھر اگر ہمارے پاس یقین نہیں، ہم کربلا مولا جا رہے، ہم نجف اشرف جا رہے، جا کے مانگ رہے، یقین ہی نہیں ہے کہ مولا دیں گے یا نہیں دیں گے، فائدہ کیا وہ زیارت کا؟ اسی لیے کہا کہ زیارت کا جاؤ تو بمعرفت زیارت کا، کہ جا کے تم سلام کر رہے تو یہ یاد رکھو جب تم سلام کرو گے تو میرے مولا کا جواب آئے گا علیہ السلام۔ کانوں کو اس قابل بنا لو کہ علی کی آواز سن سکو۔ صلوات پڑھ لے محمد۔ جب تک تمہارے پاس یقین اور فیض نہیں، دعا میں سب سے بڑی چیز یہ کہ یقین آنا، کہ جس سے مانگ رہے اس کے علاوہ کوئی دینے والا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور بھی دے گا، یہی دے گا۔ اور مانگنا ایسا یقین کے ساتھ بولنا مولا کو کہ مولا اگر میں آپ سے نہیں مانگا تو کس سے مانگا؟ آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ تم اتنے یقین کو پیدا کرتے ہو۔ یقین کے لیے ایک بات بولوں، نماز شب بہترین چیز ہے۔ میں زیادہ برڈن نہیں ڈالنا چاہتا، رزق کے لیے نماز شب بھی بہت اچھی ہے۔ 3 رکعت پڑھو، لیکن پڑھو۔ شب نماز تمہارے یقین کو بڑھاتی ہے، اتنا ایسا بلندیوں پہ جاتے، تمہارا فیتھ، تمہارا بلیف جو ہے نا، آہستہ آہستہ اتنا ڈیولپ ہو جاتا کہ یقین آ جائے تو تمہاری زبان سے جملے نکلیں تو پورا ہو جائے۔ دیوار کے پیچھے کیا ہے بول سکتے، تعجب دکھ رہا؟ علی کی محبت میں اگر باہر نہیں دیکھے تو فائدہ کیا؟
محبت علی میں اگر تم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکو گے تو فائدہ کیا ہے؟ ویسے بنو کہ سامنے آئے، میسم مولا کے سامنے آ کے مولا کے دروازے پہ کھڑے رہ کے کیا بولتے تھے پتا ہے آپ کو؟ اے 19 رمضان کو زخمی ہونے والی علی آپ کو سلام. آگے کا واقعات ہے نا، میسم تمار کا جملہ تھا. یہ ہے محبت علی کا مزہ کہ حجابات تمہارے سامنے سے ہٹے. تو نماز جعفر طیار دا موسٹ ریکمینڈڈ نماز. اللہ کے رسول نے کہا ستاروں کے مانند بھی اگر تمہاری حاجات ہوں گی تو حاجات پوری ہوں گی. یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں 300 ٹائمز آپ تسبیحات اربع پڑھتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لو، یہ نماز موجود ہے. 15 منٹ کی نماز ہے. میری خواہش ہے جس کو بھی امیگریشن کا یہاں پرابلم جو مجھ سے سوال کیا گیا اس کا میں ان خواتین کو جواب دے کہ تم نماز جعفر طیار پڑھو 40 دن کی نیت سے. اس کے بعد ہمارے علماء یہ کہتے ہیں نماز جعفر طیار کے بعد زیارت عاشورہ، نور الارا نور ہے. وہ نماز کو بھی قبول کراتی، دعاؤں کو بھی قبول کراتی. یہ وہ نماز ہے. تو امیگریشن کا ایشو بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا، مجھے معلوم ہے سب کے امیگریشن ہو گئے ہیں، لیکن اگر کسی کو ہے ایشو تو اللہ اس کے ایشو کو دور کر دے. صلوات پڑھ لو محمد وآل محمد. ایک اور سوال کر کے بھیجے کہ معصوم بچے کھانا نہیں کھا رہے، اس کے لیے کوئی دعا دو. اب آپ سوچو 3-4 سال کا بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو اماں کھانا اچھا نہیں بنا رہی ہوگی. نہیں اس سے زیادہ کیا بولیں؟ ارے بابا کھانا اچھا بناؤ کہ تمہارا بیٹا یا بیٹی کھا لے گی کھانا. اس کے لیے کیا دعا دو؟ کہ بچہ شریر بہت ہے، اس کے لیے کوئی دعا دو. پوری دنیا میں ہے ہوتے سوال، یہ کوئی سڈنی کا کوئی میرے لیے نیا سوال نہیں ہے. پوری دنیا میں بولتے کہ بچہ 3-4 سال کا ہے 5. تو میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کہ بچہ شریر ہے تو ایج کیا ہے؟ کہتے ہیں 4 سال 3 سال 5 سال. میں نے کہا یار کمال ہے، 4 سال کا بچہ شرارت نہیں کرے گا تو آپ کریں گے شرارت؟ کون کرے گا شرارت؟ یہ بچوں کی ایج ہے. لٹرلی رائٹنگ میں بھیجا کہ آپ شاد کر رہے بچے کھانا نہیں کھا رہے برابر، تو اچھا کھانا بنا کے کھلاؤ، بچے خوب کھائیں گے. اچھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے کھلاؤ. کیا بول رہا بولو تو زبان پہ لاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے آپ کھانا کھلائیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت اچھا کھائے گا. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اس لیے کہ دوستو دعا ایک سپر ہے، دعا ایک شیلڈ ہے، لٹرلی شیلڈ. کوئی ایسی دعا نہیں ہے. آج میں دعائیں دے رہا ہوں نا، کل بھی میں نے بتائی تھی، آج پھر بتا رہا ہوں. دعا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول اگر کوئی چیز پلے کرتی ہے تو دعا ہے سب سے زیادہ. لیکن یہ کبھی نہیں کرنا کہ آج تو آپ کو مل گیا، نعمتیں مل گئی، اب بھول جاؤ دعا کرنا. یہ کبھی نہیں کرنا. 24/7 دعا مانگنا، ملنے کے بعد اور مانگنا. جو چیز تم کو مل گئی، جس کے لیے تم دعا مانگ رہے تھے، اب کیا کرو گے؟ اب اس کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ نعمت تو تو نے دے دی. اب یہ نعمت مجھ سے لینا نہیں سمجھے. یاد رکھو اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ تم سے نعمتوں کو سلب کر لے گا. یہ عابد بن کے جملے نہیں، اللہ کے رسول کے جملے مفاتیح الجنان. الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی. اللہ کا رسول میرے مولا کو بولتے ہیں کہ یا علی میں ڈرتا ہوں اگر کوئی شخص ان 4 نعمتوں کا شکر صبح اٹھ کے نہیں کرے گا تو میں ڈرتا یہ ہوں کہ کہیں اللہ ان نعمتوں کو اس سے سلب نہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ مولا کو نہیں معلوم تھا. جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا تو وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، ہمارے لیے ہوتا. میرے مولا کو معلوم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی. آپ اردو میں بولو، انگلش میں بولو، صبح اٹھ کے، ضروری نہیں عربی میں بولو. یہ بولو، شکر ادا کرو when you get up.
آپ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ اٹھا دیا. کتنا ہم ریلیکس ہیں، کتنی غفلت میں، کتنے اگنورنس میں. میں یہ سمجھ رہا کہ اگر سڈنی میں رات میں تھک کے سو رہا اور صبح اٹھ رہا تو یہ میری اسمارٹنیس ہے، یہ میری طاقت ہے جس سے میں اٹھ رہا. نہیں، یہ تمہاری طاقت نہیں ہے، اس کی دی ہوئی طاقت ہے. کیا سمجھ رہے آپ؟ یہ شکر ادا کرو صبح اٹھ کے کہ اللہ تیرا شکر ہے. بیمار ہو جاتے، بخار آ جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کا شکر ہے کہ اس نے تم کو صحت کے ساتھ. جب رات میں سوئے تھے بستر پہ تو اتنے تھکے ہوئے تھے سڈنی میں، 12-14 گھنٹے جاب کر کے بستر پہ گئے اور سو گئے، آنکھ بند ہو گئی. پوری وہ تھکن چند گھنٹوں میں گئی کیسے؟ اللہ میں کیا بولوں، گئی کیسے؟ اس کی وجہ سے، اس کے کرم سے گئی، اس کے رحم سے گئی. اس نے تم کو چند گھنٹوں میں اتنا فریش کر دیا کہ پھر اب تم 12 گھنٹے تک فریش رہ سکتے. یہ اس کا کرم ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ اٹھا دیا. دوسرا شکر ہم کبھی نہیں کرتے، کبھی سوچتے بھی نہیں. میں بولوں گا تو آپ کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. دوسرا شکر کیا ادا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی، غور سے سنو، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. صلوات پڑھیں محمد. دوسرا شکر کیا ہے؟ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. کتنے آرام سے سنا آپ نے. آپ انصاف سے بولو، اللہ چاہتا تو نبی عیسیٰ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا. اللہ چاہتا جناب موسیٰ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا. ارے مور دین 1 بلین مسلمز ہے دنیا میں، کسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا. یہ شکر کرو کہ امت محمدی میں ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جہاں سے ولایت علی اور عزاداری حسین ملی. صلوات بر محمد آل محمد. یہ شکر ادا کرو. ہم کرتے امت محمدی وہ بھی ایسے گھر میں کہ جس کی وجہ سے تم فرش عزا پہ آ رہے. ہم کو اندازہ نہیں ہے اس نعمت کا، ہم کو اندازہ نہیں ہے اس رحمت کا، جو رحمت اور جو نعمت اللہ نے ہم کو فرش عزا کے ذریعے دی. ہم نے گرانٹیڈ لیا ہے، ہم بڑا ایزی لگے، اسی لیے کہا کہ جب فرش عزا پہ آؤ تو وضو کے ساتھ آؤ، جب فرش عزا پہ آؤ تو شکر ادا کرو کہ اللہ آج پورا دن گزر گیا، میں فرش عزا پہ نہیں آیا، اب ایسی جگہ پہ آیا ہوں کہ جہاں سے تیز سے بات کرنے میں مزہ آئے گا، ڈائریکٹ تم بات کر سکتے. تو یہ نعمت ہم کو ملی کہ جس کی وجہ سے ہم فرش عزا پہ آئے، اس کا شکر ادا کرو. ہم بھی، آپ انصاف سے بولیے، روز آپ بولتے ہو کہ علی کی محبت ولایت امیر المومنین ہمارے پاس آئی، ہم نے گرانٹیڈ لیا ہے. کبھی میں شکر ادا کرتا کہ تو نے مجھے عزادار حسین بنایا، تو نے مجھے علی والا بنایا. ہم کبھی کرتے؟ ہمارے، میں یہ نہیں بولتا کوئی نہیں کرتا، ہم نے گرانٹیڈ لیا ہے. ارے میں تو شیعہ ہوں، میں تو علی والا ہوں. ارے بابا بولنے سے تھوڑی ہوتا، اگر ہو تو شکر بھی تو ادا کرو. تھینک یو تو بولو اللہ کو. ایک جملہ بولنا یہ بھی نہیں ہے کہ تم وضو کر کے قبلہ رو ہو کے بولو، صبح اٹھے تو بول دو کہ تیرا شکر ہے اللہ امت محمدی میں پیدا کیا، مولا کی محبت میں پیدا کیا. اور اس کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہ نسلوں میں رہے تیری وحدانیت اور ولایت علی. یہ ذہن میں مت رکھو کہ آج تم شیعہ ہو تو تمہاری اولاد بھی شیعہ ہوگی. میں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں یہ بات. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اولاد پوری. میں اپنے بارے میں نہیں بول سکتا کہ میں اللہ ہم کو ہمیشہ صراط مستقیم پہ رہے. آپ یہ دیکھو، آپ یہ کبھی یہ بات نہیں بول سکتے کہ میں آج شیعہ ہوں تو پوری زندگی موت تک میں شیعہ رہوں گا. ہم بول سکتے ہیں؟ کیوں خاموش ہو گئے؟ بول سکتے ہیں.
शैतान मौजूद है, रिटायर नहीं हुआ। ये इसीलिए कहा ये दुआ करो कि अल्लाह हमको हमारा खातिमा ईमान पर हो। हमेशा दुआ करो कि अल्लाह खातिमा ईमान पर, कि हमारा एंड ईमान पे होना चाहिए। ईमान है ना मौला की मोहब्बत, हमारा एंड मौला की मोहब्बत में होना चाहिए। इसीलिए कितने वाकयात है कि रास्ते से हट गए, कितने वाकयात है मौला के चाहने वाले हट गए। अरे मौला के सामने बैठ के अली के दस्तरखान पे रोटी तोड़ते थे, पैसे के लिए बिके नहीं। क्या सुन रहे यार आप? जंग सिफीन पता नहीं, मैं जंग नहीं पढ़ा, मैं बता रहा आपको। अली के पीछे नमाज पढ़, अली के दस्तरखान पे रोटी तोड़, मौला के लश्कर में। उसके बाद गुमराह नहीं हुए, पैसा सामने आया तो गुमराह हो गए। इसीलिए शुक्र अदा करो दोस्तों, शुक्र अदा करो। मेरी मजलिस रिकॉर्ड हो रही, बाहर सुन रहे, मैं शुक्र अदा कर रहा। सिर्फ ये इमाम बारगाह में जो बैठे उनके लिए नहीं पढ़ा, मैं ग्लोबल मैसेज दे रहा। ये शुक्र अदा करो कि आज सिडनी की मार्केट में तुम्हारे ईमान को खरीदने वाला नहीं। क्या बोला भाई? अगर खजाने खुल जाएं, पैसा खुल जाए, पता नहीं कितने बिक जाए। मौला के सामने बिके, मौला हसन के सामने बिके, हसन के दस्तरखान में बैठ के रोटी तोड़, उठे बैठ रहे, बिके नहीं। हमेशा दुआ करो कि अल्लाह मेरी नस्लों में विलायत अमीर अल मोमिनीन को रख, जनरेशन में विलायत अमीर अल मोमिनीन रहना। इसलिए कि खुदा ना खासा बिक जाए तो क्या होगा? शैतान लगा हुआ है आपके पीछे। पैसा एक ऐसी बदतरीन चीजों में से एक चीज है। जैसे मैंने कल कहा, वो जुमला रिपीट नहीं कर रहा। पैसा आए तो हलाल होगा तो मुश्किल होगी, नहीं बिकोगे, चांसेस कम रहेंगे। हराम खाओगे तो बिक जाओगे। आज के दौर में भी इसी तरह ईमान को खरीदा जा रहा पैसों के जरिए। शुक्र करो कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऑफर करने वाला नहीं है। ना वो इम्तिहान आए, ना कोई ऑफर करे, ना ईमान डगमगाए। अब एक जुमला बोलता, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो, नो कॉम्प्रोमाइज इन विलायत अली। क्या बोला मैं? मौला अली की मोहब्बत में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आजादारी हुसैन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमेशा कोशिश करना कि मैं आजादारी में आगे बढ़ूं। इसीलिए मैं हमेशा पूरी दुनिया में कहता हूं कि फर्श अज़ा से अपने रिश्ते को मजबूत रखो, इमाम बारगाह से अपने रिश्ते को मजबूत रखो, तो कम से कम तुम इन बीमारियों से बच जाओगे। ये जो बीमारियां हैं ना, कितनी नस्लें तबाह हो गई, मैं आपको बता सकता कि कितनी नस्लें इमाम के चाहने वालों की तबाह हो गई। पैसे के लिए बिक के छोड़ दिया। दोस्तों आप सोच सकते कि शिया गैर मजहब में चला जाएगा? ऐसे वाकयात नहीं है, 1000 वाकयात है। आपके ऑस्ट्रेलिया में ही है, मैं नहीं बोल सकता। सैदानी थी, इबादत गुजार थी, आजादार थी, दुनिया की मोहब्बत में किसी से इंटरेस्ट पैदा हो गया, वो दूसरे मजहब का था, वो लेके बदल दिया। लड़कियों को प्रोटेक्ट करो, नस्ल को बचाओ। ये दुआ करते रहो हमेशा कि अल्लाह मेरी नस्ल बच जाए अमीर अल मोमिनीन की। इसलिए कि औलाद तुम्हारे पास अमानत है अल्लाह की। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि हमारी अमानत के साथ तुमने क्या किया, ये दुआ करो। मेरी टॉपिक की दुआ है, हलाल खिलाओ तो तुम्हारी नस्ल बच जाएगी। लड़कियां दूसरे मजहब, मैं हमेशा लड़कियों को यही बोलता कि कॉम्प्रोमाइज मत करो रिलीजन में, कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना। मुझसे कहा कि काउंसलिंग कर रहा था, अच्छी दीनदार बच्ची, गौर से सुनो, दीनदार बच्ची पसंद आ गया कोई यूनी में, मुझसे कहती है कि मौलाना मुसलमान तो है, आप ही के मुल्क की बात कर रहा, जगह का नाम नहीं बोलता, हो सकता है आप लोग जानते हो। कहा मौलाना मुसलमान तो है,
What do you mean مسلمان ہے بھائی؟ مولا کی محبت ہے یا نہیں؟ علی والی ہے، علی والا ہے یا نہیں، یہ پہلے چیک کرو. کرائٹیریا امام علی کی محبت ہونا چاہیے، کرائٹیریا آزاداری حسین ہونا چاہیے، یہ کنڈیشن ہونا چاہیے. میں لڑکیوں کو بتا کہ میری آواز سن رہے یا بعد میں میری کوئی مجلس یہ سنے، آزاداری مضبوط ہونا تمہاری. اس لیے کہ میں نے کہا کہ تھوڑے سے پلیزر کے لیے تم بیوی کو ناراض کر رہے نہیں. پھر میں نے کہا بھی مذہب پہ ہوگا کیا؟ نہیں، اس نے کہا کہ آپ اپنے مذہب پہ رہیے، میں اپنے مذہب پہ. ویری گڈ. یہ بہت کامن سوال ہے. اور کہتے ہیں کہ نہیں تم اپنے مذہب. میں نے کہا سب شادی سے پہلے کا ہے. ایک دفعہ شادی ہوگی، نکاح ہوگا، پھر وہ اپنے کنڈیشنز کو لاگو کرے گا. میں نے کہا اچھا بچوں کا کیا ہوگا؟ تو نے کہا میں بچوں کو اپنے مذہب پہ چلاؤں گی. مطلب واٹ از دا گارنٹی؟ اس نے کہا نہیں تم چلا لینا. اب کہہ رہا نا ایک دفعہ شادی ہو جائے اور بچہ ہو جائے، غور سے سنو یار، بچہ ہو جائے اور اگر وہ یہ بولے بیٹا ہوتا ہے وہ نام رکھو، تم رکھو گی؟ میری مجبوری کہ میں ممبر سے نہ وہ نام نہیں لے سکتا. آپ سمجھے میرا اشارہ کیا ہے؟ کہ وہ نام تم رکھو گی. تم ایسے بچے کو اپنی آغوش میں پالو گی، 24 گھنٹے تم ماں ہو، وہ نام اپنی زبان پہ لو گی کہ جو نام ہم لینا برداشت نہیں کرتے. کیا بولا میں؟ تم وہ بیٹی ہو رہی وہ نام رکھو. تمہارا شوہر ہے وہ کنڈیشن رکھے گا، تم کیا کرو گی؟ What are you going to do? What are you going to do? تم وہ نام پکارو گی اپنے گھر میں، ہر پریشانیوں میں گھر جاؤ گی اگر وہ نام تمہاری اولاد کا ہے. میں کیا بولا؟ حقیقت نہیں ہے. اگر میں وہ نام پکاروں تو میرے گھر میں نہیں آنے والی بلا آ جائے. کیا بول رہا یار میں؟ آپ لوگ اتنے سیریس ہو گئے اس لیے میں یہ جملہ بول رہا. اگر میں مسلسل وہ نام پکاروں میرے گھر میں تو سوائے بلاؤ مصیبتوں کے اور کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہم شیطانوں کے نام گھر میں نہیں رکھتے. بہت دیر سے خاموش تھے نا آپ. میں بھی سمارٹ ہوں، آپ کو بیدار کرنا تھا مجھے. محمد آل محمد. مسلسل شیطان کا نام نہیں لوگے تو اگر کہیں گزر رہا بھی تو آ جائے گا، تمہارے گھر میں انٹر ہو جائے گا. اس کے لیے تو کوئی ریسٹرکشن نہیں، کہیں سے بھی انٹر ہو سکتا ہو. تو کبھی یہ کمپرومائز لڑکیوں کو بول رہا جو میری مجلس سن رہے یا بعد میں سنے کہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. میں نے کسی کا نام نہیں لیا. اب آپ سمجھے تو میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کے ذہنوں کا ذمہ دار تھوڑی. آپ جو بھی سمجھے. تو اولاد کو پروٹیکٹ کرنا، اس کے بعد دیکھو اگر تمہاری نسل کی حفاظت ہو جائے تو تمہاری دعائیں یوں قبول. اور سڈنی میں بچوں کو پالنا اٹس ناٹ ایزی. ویسٹ میں بچوں کو آج کل تو انڈیا پاکستان میں بھی پالنا مشکل ہو گیا، اتنا انفلوئنس ہو گیا وہاں پہ. تو آج کے زمانے میں تو انڈیا پاکستان میں بھی پرابلم. لیکن اٹس یور ریسپانسبلٹی، ماں باپ کی ریسپانسبلٹی. کمپرومائز مت کرو. کیسے کمپرومائز کرو گے؟ تم کیسے کمپرومائز کرو گے؟ مولا کی محبت پہ پلیزر میں چلے جاؤ گے کسی کے ساتھ؟ کبھی مت جاؤ. کبھی کسی غیر مذہب کے لڑکے سے شادی نہیں کرنا. وہ سونے کا بن کے بھی آ جائے تو مت نہیں کرنا. کمپرومائز نہیں کرنا. کمپرومائز صرف اپنے مذہب میں اتنے اسٹرانگ. اب یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ بچوں کو ایسا ریس کرو، ایسا اسٹرانگ بنا دو کہ اگر ان کے سامنے کوئی بھی آ جائے وہ اپنی محبت علی کو کبھی کمپرومائز نہ کرے. عزاداری میں یہ دعا کرو. رزق تو خود بخود کھل جائے گا، پیسے تو خود ہی آ جائیں گے. $1 ملین آ جائیں گے. چاہتے ہیں $1 ملین؟ پیسے کے چکر میں مت پڑو. اگر بیٹا یا بیٹی دیندار ہو جائے تو وہ $1 بلین کے برابر ہے. یہ نہیں اولاد تمہاری دیندار ہو جائے. اس لیے کہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ پیسہ نہیں ہے دوستو، تمہاری اولاد.
اس سے بہتر کوئی انویسٹمنٹ نہیں. معصوم کا جملہ ہے کہ ایک لڑکا یا لڑکی دیندار ہو جائے تو 7 جنریشن اوپر اور 7 نیچے بخشوا دے گا. ایک بیٹا یا بیٹی، بیٹا نماز پڑھ رہا ماں باپ کو فائدہ، بیٹا دین کا کام کر رہا ماں باپ کو فائدہ، بیٹا روزہ رکھ رہا مثال دے رہا بیٹا، مجھے یہاں بیٹا اس لیے بول رہا تمہیں جنرل میسج دے رہا. بیٹی ہو بیٹا بات ایک ہی ہے. اولاد اگر دین پہ عمل کرے گی تو خوش نصیب ماں باپ ہے کہ اگر اولاد دین پہ آ جائے. اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. بس دوستوں میں کیا کروں، انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا، انکمپلیٹ. میرا وقت ہو گیا. پھر کل ورکنگ ڈے اور آپ کی خاموشی، کچھ بولتے تو پڑھتا. تو بہرحال مولا آباد رکھے، سلامت رکھے، امام بارگاہوں کو آباد رکھے. یہ تمہاری پہچان ہے امام بارگاہ، یاد رکھو. ہماری پہچان امام بارگاہ، ہماری آئیڈینٹی امام بارگاہ. امام بارگاہ سے جب بھی کوئی رشتہ کے لیے کوئی سوال کرتا ہے نا کہ مولانا آپ جانتے ہیں ہیوسٹن میں فلاں مومن رہتا ہے، تو میں پہلا سوال میرا یہ رہتا ہے کس امام بارگاہ جاتا ہوں. سڈنی میں بھی اتنے امام بارگاہ، تو میں پہلا سوال یہ کرتا ہے وہ لڑکی جاتی ہے تو کس امام بارگاہ جاتی ہے. اگر وہ بولے کہ نہیں میں جاتی نہیں، عاشورے کو جاتی ہوں، اربعین کو جاتی ہوں، تو میں بولتا بابا اس سے مت کرو. عاشورہ اور اربعین کا شیعہ نہیں چاہیے. کیا سن رہے یار؟ حسین صرف عاشورہ اور اربعین کے نہیں، تمہاری زندگی کے ساتھ علی ہے، زندگی کے ساتھ حسین. تو امام بارگاہ سے اٹیچ رہو گے، رشتے بھی آئیں گے، جابز بھی ملیں گی، ایک دوسرے سے ملو گے، حالات بھی صحیح ہوں گے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو امام بارگاہ سے اٹیچ رکھنا. اور امام بارگاہ، اس امام بارگاہ کی ایک شبیہ ہوتے جو پہلا امام بارگاہ میرے مولا نے بنایا تھا. کون سا تھا وہ؟ بیت الحزن. مادر حسین کے لیے بنایا تھا. کیوں بنایا تھا؟ گھر میں کیوں نہیں رو رہی تھی؟ گھر میں رونا چاہتی تھی. ظالموں نے آ کے کہا تھا کہ ابو الحسن فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں. دوستو میں نے بڑی آسانی سے یہ جملے بولے اور آپ نے سن لیے. رسول کی بیٹی کو ظالموں نے رونے نہیں دیا، بلکہ کہا یا دن میں رو یا رات میں رو. یہ پہلی یتیمہ ہے اسلام کی کہ جس کو باپ کا ماتم کرنے نہیں دیا. یہ مدینے کی یتیمہ ہے اور وہ کربلا کی یتیمہ ہے. وہ حسین کی 4 سال کی بچی کہ جو بابا کا ماتم کرنا چاہتی تھی، شمٹ تماچے مارتا تھا. میں کہہ دیا آپ سنتے رہے آسانی سے. آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، تکلف سے کبھی نہیں رونا. یاد رکھو پتہ نہیں تمہارا ایک آنسو تمہاری زندگی کو بدل. یہ وہ بیوی کا ماتم ہے کہ جو 18 سال تک باپ کا ماتم نہیں کر سکی، 18 سال میں شہید ہو گئی. 75 دن یا 90 دن زندہ رہی بیٹی. اب جو روایت آنے والی ہے 4 دسمبر کو، وہ 90 دن کی روایت ہے. غضب ہے کہ شہزادی کونین 3 مہینے کے اندر دنیا سے چلی گئی. دوستو اس ظلم کے ساتھ میری شہزادی گئی کہ یہ پورے ایام ہاتھ میں عصا ہے، ایک ہاتھ کمر کے اوپر، بار بار کہتی ہے بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے بابا کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتی. یہ صدیقہ ہے بی بی جو کہہ رہی ہے. کیا مصائب پڑے بی بی جانے یا بی بی کا خدا جانے، اور کوئی نہیں جان سکتا. دوستو جو وقت گزر رہا تھا، شہزادی کی کچھ وصیتیں ہیں، بس اسی پہ میں مجلس تمام کر رہا ہوں. شہزادی کونین نے مولا حسین سے بھی وصیت کی، امام حسن سے بھی کی، مولا سے بھی کی، اور 2 وصیتیں شہزادی زینب سے. اسی پہ میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں. شہزادی زینب سے 2 وصیتیں کی. ایک وصیت 18 یا 20 سال کے بعد سامنے آئی، اور ایک وصیت 50 سال کے بعد سامنے آئی.
18 یا 20 سال کے بعد وہ وصیت سامنے اس وقت آئی کہ جب مولا عباس دنیا میں آئے. جب آئے تو بی بی ام المنین حجرے سے مولا عباس کو لے کر مولا کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، ماں ہے نا گھبرا گئی. علی نے کہا ام المنین گھبراؤ مت، ابھی کھولے گا. مولا نے مولا حسین کو پکارا کہ بیٹا حسین ادھر آؤ. مولا حسین کے ساتھ شہزادی زینب بھی آ گئی. علی نے مولا عباس جو چند گھنٹوں کے ہیں مولا حسین کی آغوش میں دینا تھا. عباس نے آنکھوں کو کھولا اور حسین کے چہرے کی زیارت کی. خود عباس نے یہ بیان کیا کہ جب عاشورے میں گھوڑے سے زمین پر آئے اور ایک آنکھ میں تیر اور ایک آنکھ میں خون تھا، سر زخمی تھا، حسین جب پہنچے تو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا تو عباس نے کہا کہ آقا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی، اب میں جا رہا. لیکن عباس اتنا مجبور ہو گیا کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے. میری آنکھ سے تیر بھی نکال دو، خون بھی صاف کر دو کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کی. یہ مولا عباس نے کہا. بس دوستو وہیں پر شہزادی زینب بھی کھڑی ہوئی تھی. جب مولا حسین کی آغوش میں عباس آئے تو بی بی زینب نے امام علی سے کہا کہ بابا کیا یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ تو علی نے کہا ہاں بیٹی یہ تمہارا وہی بھائی ہے. بی بی پلٹی مولا حسین کی طرف، پلٹ کے کہا میرے ماجائے کچھ لمحوں کے لیے میرے بھائی کو میرے حوالے کیجیے. حسین نے عباس کو حوالے کیا. بی بی کے بہن نے بھائی کو آغوش میں لیا. بہن کا دل اتنا بڑھ گیا، میرا حسین و خوبصورت بھائی. ماتھے کو چوما، بھرے بھرے بازوؤں کو دیکھا. اس کے بعد آہستہ سے زینب نے کچھ کہا عباس کے کانوں میں. چند گھنٹوں کے عباس آنکھوں میں آنسو آ گئے، انگڑائی لی. علی نے کہا بیٹی تم نے کیا کہہ دیا؟ کہا بابا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ جب میرا عباس آئے تو فاطمہ کا سلام کہنا. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اسی طرح فرصت ہو، اسی طرح فرصت ہو. بی بی تم کو دعا دے، میری مظلوم بی بی زینب تم کو دعا دے، زمانے کا امام تم کو دعا دے. بس ایک روایت پڑھ کے مجلس تمام کر. دوسری جو میری شہزادی نے وصیت کی وہ 50 سال کے بعد ہمارے سامنے آئی. اس وقت جب عاشورے کا دن آیا، میں نے کہہ دیا عاشورے کا دن آیا، پورا گھر لوٹ گیا. حسین بیٹے سے رخصت ہو کر آپ کے لیے وصیت کر کے بہن کے خیمے میں آئے. شہزادی زینب نے کہا بھیا قریب آؤ. حسین قریب آئے. بی بی نے کہا ماں جائے اور قریب آئے. جب حسین بہن کے بالکل قریب ہو تو اس وقت بی بی نے کہا کہ بھیا ذرا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ. گلوئے حسین نمایاں ہوا. زینب نے آگے بڑھ کے بوسہ دیا اور کہا یہ اماں نے کہا تھا جب میرا حسین رخصت کو آئے کہ میرے حسین کے گلے پہ میری طرف سے پیار کرنا، جس میں سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا. اب حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ. 20 رمضان کی رات کو بابا نے کہا تھا کہ بیٹا میری طرف سے میری زینب کے بازوؤں کو بوسہ دو، جس کے بازوؤں پہ رسد باندھی جائے گی اور تلواروں میں جائے گا. پروردگار میرے مظلوم شہزادی زینب کا واسطہ، مولا حسین کا واسطہ، مادر حسین کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. یہ خاص دعا کا وقت. پروردگار میری شہزادی کا واسطہ، ہماری یہ مجلس، یہ مجالس تمام میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ ساری مجالس ہماری بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. محبت مولائے کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. میری بیوی کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر. پروردگار جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر دو.
بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ پروردگار جہاں میلبرن میں ایک مومن بیمار ہے، قائم زیدی صاحب، ان کو، اور انڈیا میں کچھ لوگ بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں پروردگار ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ہماری نسلوں میں عزاداری حسین کو قائم رکھنا، توفیقات میں اضافہ فرما، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں عزاداری جہاں جہاں ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، مولا کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پارا چنار میں مولا کے چاہنے والے پریشان ہیں، اللہ وہاں سارے مومنین مومنات، سارے عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، دشمنان شیعت، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما۔ پروردگار میرے امام کو، فرزند مظلوم بی بی زہرا کو سلامت رکھنا، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ ان مجالس کے جو اسپانسر تھے ان کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین جن کے والدین دنیا سے گزر گئے، جس کی آج پہلی رات ہے، تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم، اور پارا چنار میں جو مولا کے چاہنے والے شہید ہوئے ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔